تخت پنجاب کی جنگ ایک وقت تھا جب پنجاب کی وزارت اعلیٰ ایک کسان کے بیٹے کے نصیب میں آئی، مگر شاید وہ سیاسی رونماس کا زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے ملک معراج خالد کو نامزد کیا تو پارٹی میں موجود بہت سے جاگیرداروں کو فیصلہ پسند نہ آیا اور انہوں نے ان کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ ایک سال بعد ہی گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھڑ سے اختلاف کے باعث انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب اسمبلی آئے تو بہت سے ممبران کی آنکھیں نم تھیں۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے اس مسند پر کام کرتے ہوئے لگا کہ ایک انقلابی کو اقتدار نہیں جدوجہد ہی راس آتی ہے۔ تم بھی اچھے، رقیب بھی اچھا، میں برا تھا، میرا نبھانا ہوا۔ پنجاب اور پی 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 کو پھر ایسا وزیر اعلیٰ نہ ملا۔ حنیف راما دانشور تھے، پنجاب کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے۔ بعد میں ایک مشہور کتاب پنجاب کا مقدمہ بھی لکھی، مگر وہ بھی اس مسند پر کامیاب نہ ہو سکے۔ 1977 میں مارشل لاء لگایا گیا۔ 2 سال بعد بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور پھر ایک منظم پلان کے تحت پنجاب میں پی 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 کا اثر ختم کرنے کے لیے پارٹی کے اندر اور باہر سے کوششیں ہوئیں جو خاصی حد تک کامیاب رہیں، اور آج یہ حال ہے کہ پارٹی کو پنجاب میں الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار نہیں ملتے۔ 1993 میں پی 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 الیکشن جیتی تو وزارت اعلیٰ لوٹو کی مدد سے میاں منظور وٹو کے نصیب میں آئی۔ معراج خالد سے منظور وٹو تک کا سفر خود بتا رہا ہے پارٹی کے عروج و زوال کی کہانی۔ اب تو یہ حال ہے کہ پارٹی کو چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعلیٰ بھی قبول تھا اور حمزہ شہباز بھی قبول ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ اب مسلم لیگ نواز کی کہانی بھی سنتے جائیں، پھر دیکھتے ہیں عثمان بزدار اور تحریک انصاف کیسے اقتدار میں آئی اور تخت پنجاب کا براجمان ہوئی۔ 17 جولائی کا نتیجہ تخت یا تختے والا ہو سکتا ہے۔ مقابلہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی میں ہے۔ یہ بھٹو کی پھانسی کے بعد کی بات ہے، جب ایک ملاقات میں جنرل ضیاء کے دست راست پنجاب کے گورنر جنرل غلام جیلانی نے ایوب خان کے زمانے کے ایک بریگیڈیئر عبدالقیوم کے کہنے پر میاں محمد شریف سے ملاقات اور انہیں سیاست میں آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، میں تو کاروباری آدمی ہوں، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جواب ملا، سیاست بھی کریں اور بزنس بھی۔ اب یہ بات مجھے قابل احترام پرویز رشید صاحب نے نہ بتائی ہوتی تو میں نہیں لکھتا۔ بات پرانی ہے۔ 1985 کے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن نے مجموعی طور پر پورے ملک کا، خاص طور پنجاب کی سیاست کا رخ بدل دیا، جس سے ملک اور صوبے ذات پات اور برادریوں میں مزید بڑھ گیا۔ یہ ملک سے نظریاتی سیاست کے خاتمے کی ابتدائی طور پر سندھ سے ہی تعلق رکھنے والے محمد خان جنیجو کو وزیر اعلیٰ بنایا اور میاں شریف کے بڑے بیٹے میاں نواز شریف کو وزیر اعلیٰ پنجاب۔ جب جنیجو میں کچھ ضرورت سے زیادہ سیاسی جراثیم پائے گئے تو انہیں فارغ کر دیا گیا۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت فارغ کی گئی تو طے ہوا کہ نواز شریف تو وزیر اعظم ہوں گے، پنجاب کس کے سپرد کیا جائے۔ کہتے ہیں اس ملاقات میں میاں صاحب کے ساتھ شہباز شریف، بڑے میاں صاحب اور جنرل جیلانی بھی موجود تھے۔ اسی میٹنگ میں موجود ایک بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ مختلف رائے آئیں۔ جب شہباز شریف کا نام آیا تو بڑے میاں صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، ویسے تو کوئی حرج نہیں، مگر شاید یہ سیاسی طور پر درست نہیں ہوگا کہ بڑا بھائی وزیر اعظم اور دوسرا وزیر اعلیٰ۔ بات انہیں اور جیلانی صاحب کو پسند آئی اور یوں لاٹری غلام حیدر بھائی کی کھل گئی۔ ملک معراج خالد کی طرف غلام حیدر بھائی بھی سادہ لہو انسان تھے۔ میاں صاحب کی حکومت 1993 میں فارغ ہو گئی۔ پھر 1997 کے الیکشن سے پہلے کہتے ہیں تخت پنجاب کے لیے چودھری شجاعت حسین کا نام آیا تھا یا شاید پرویز الہی کا، مگر جب مسلم لیگ نون کو 2/3 اکثریت ملی تو اس نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کر دیا، اور یوں سیاست میں ان کا اصل ڈیبیو ہوا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ سمیع اللہ اور کلیم اللہ کی یہ جوڑی پنجاب کی سیاست پر چھائی رہی، اور شاید اس وجہ سے اسے تخت لاہور کا نام دیا، جسے 2018 میں عمران خان نے گرایا، مگر 2022 میں 10 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد شہباز شریف تو وزیر اعظم بن گئے، مگر ان کو فکر یہ تھی کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو کیسے فارغ کیا جائے۔ ویسے تو عمران خان نے موصوف کو وزیر اعلیٰ بنا کر جو بنیادی غلطی تھی، اگر یہ اپنی مدت پوری کرتے تو مکمل فارغ ہو جاتے۔
मगर अब इमरान के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं। वक्त की बात है, चौधरी साहब की वजह से इमरान खान ने मुशर्रफ से ताल्लुक तोड़ा। आज वो खुद उन्हें वजीर आला देखना चाहते हैं। सच पूछें तो कामयाब अब तक चौधरी हैं। 17 जुलाई को देखते हैं कि क्या होता है, वरना वो तो इस वक्त की हुकूमती इत्तेहाद की भी उम्मीदवार थे। अगर एक नामालूम कॉल ना आती, अब वो किसकी थी, असल थी या जाली। हमजा शहबाज अब तक मुकम्मल वजीर आला नहीं बन सके क्योंकि तख्ते पंजाब के लिए चंद सीटों का मार्जिन कम रह गया है। 25 लोटे बहुत होते हैं, कब किस तरफ चले जाएं। बहरहाल हालात पलटे तो ये फारिग कर दिए गए। अब मुकाबला है 20 ज़िमनी इलेक्शन का है। पहली बार मुस्लिम लीग नून को सख्त मुश्किल का सामना है क्योंकि इमरान खान बहुत अरसे से जलसे जुलूस कर रहे हैं। उनका बयानिया 3 बुनियादी नुक्तों पर है। 1 महंगाई, 2 इम्पोर्टेड हुकूमत और पंजाब के लोटों को हराना है। इमरान को पता है कि इन इंतखाबात में शिकस्त इनके लिए आइंदा आम इंतखाबात में मुश्किलात खड़ी कर सकती है। दूसरी तरफ हमजा शहबाज या पूरी शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए शिकस्त का मतलब हमजा की हुकूमत का खात्मा और आइंदा इलेक्शन में मुश्किल। अदम एतमाद से पहले मुस्लिम लीग का ग्राफ ऊपर था, मुस्लिम लीग के पास वाज़िह बढ़तरी थी। वो अब भी ये समझते हैं कि इनका वोट बैंक बरकरार है। 2018 में जीतने वाले आजाद उम्मीदवार अब इनके साथ हैं, लिहाजा कई बिरादरियों, रिवायतियों और खानदानी सियासत को ही वोट देंगे। आज इमरान खान लाडला नहीं, आज कोई और है। अब आज का लाडला जीते या कल का एक जमात का वोट भी नताइज पर असरअंदाज हो सकता है और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जिसने 2018 में फैसला कुन वोट लेकर मुस्लिम लीग को खासा नुकसान पहुंचाया। इस बार वो किसका वोट ले जाएंगे? आखिर में ये इलेक्शन न्यूट्रल्स का भी इम्तिहान है और शायद इमरान को भी ये फिक्र लाहक है। और क्यों ना हो, आखिर 2018 का करिश्मा वो देख चुके हैं। अब अगर 2022 में कप्तान ने इस बयानी को शिकस्त दे दी तो फिर सियासत का पांसा पलट जाएगा, वरना 2023 में ही इलेक्शन होंगे।